السلام علیکم دوستو، سدوزئی ٹی وی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھووں کی پر اسرار اور حیرت انگیز دنیا کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھوا بہت ہی سست جانور ہے اور یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت پانی میں گزارتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھووں کی چند حیرت انگیز نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر روٹ آئی لینڈ کا سنیک نیکڈ ٹرٹل ہے۔ دوستو، اس کچھوے کی شکل و صورت عام کچھووں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کچھوے کی گردن سانپ کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سنیک نیکڈ ٹرٹل رکھا گیا ہے۔ جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم نے سانپ جیسی گردن والے اس کچھوے کو ناپیدی کے خطرے سے 2-4 نسلوں میں شمار کر رکھا ہے۔ کچھووں کی یہ نسل انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے روٹ آئی لینڈ پر پائی جاتی ہے۔ اس کی گردن 7 سے 9 انچ تک لمبی ہوتی ہے۔ کمرشل مارکیٹ میں یہ کچھوے نہایت مہنگی قیمت میں بکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ماتا ماتا ٹرٹل ہے۔ یہ کچھوا جنوبی افریقہ کے دلدل اور کم گہرے پانیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کچھوا گوشت خور ہوتا ہے۔ یہ اپنی خوراک کے لیے مچھلیوں اور پانی میں پائے جانے والے کیڑوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کچھوے کی نظر کی حد انتہائی محدود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کچھوے کی دوسری حسیات انتہائی تیز ہوتی ہیں جو اسے شکار میں مدد دیتی ہیں۔ اس کچھوے کی جسامت اور رنگت اسے شکار کرنے اور دوسرے جانوروں کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ زیادہ ہلتے جلتے نہیں ہیں اور سانس لینے کے لیے پانی کی سطح پر آتے ہیں۔ کچھووں کی پر اسرار اور حیرت انگیز نسلوں میں تیسرے نمبر پر ہاکس بیل سی ٹرٹل ہے۔ یہ کچھوے زیادہ تر سمندروں میں پائے جاتے ہیں اور صرف انڈے دینے کے لیے ہی ساحل پر آتے ہیں، اور جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو وہ بچے بھی سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کچھوے کی عالمی منڈیوں میں مانگ انتہائی زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ 1 صدی کے دوران اس نسل کے کچھووں کی تعداد میں 80% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اب عالمی منڈیوں میں ان کچھووں کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کے باوجود اب بھی بلیک مارکیٹ میں یہ کچھوے دستیاب ہیں۔ چوتھے نمبر پر مالائن سافٹ شیل نامی کچھوا ہے۔ یہ کچھوا تیز بہتے پانیوں اور پانی کے گڑھوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کچھووں کی گردن لمبی ہوتی ہے اور اس کا ہول نرم ہوتا ہے۔ یہ کچھوا جنوب مشرق میں واقع کئی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کچھوے کے جبڑے انتہائی مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کے جبڑوں کی مضبوطی اور طاقت اس کچھوے کو گونگے اور سیپی نما جاندار کو چبا کر کھانے میں مدد دیتی ہے۔ 5ویں نمبر پر افریقی ہیلمٹ ٹرٹل ہے۔ دیکھنے میں یہ کچھوا مسکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کچھوے افریقی صحرائے اعظم کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ اس کچھوے کی کوئی مخصوص غذا نہیں، اس کچھوے کو جو بھی مل جائے کھا لیتا ہے۔ یہ کچھوا گینڈوں اور ہپو کے جسم سے چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتا ہے اور پرندوں کے بچے جو درختوں سے پانی میں گر جاتے ہیں کھا لیتا ہے۔ 6 نمبر پر کچھوے کی بڑی عجیب نسل ایلیگیٹر سنیپنگ ہے۔ کچھوے کی یہ نسل جنوب مشرقی امریکہ کی جھیلوں اور دریاؤں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کچھوا 100 سال تک زندہ رہتا ہے اور نر کچھوا عموماً 150 پاؤنڈ تک وزنی ہوتا ہے۔ اس کچھوے کو گوشت کے حصول کے لیے شکار کیا جاتا ہے۔ کچھووں کی یہ نسل بھی معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ 7ویں نمبر پر لیدر بیک سی نامی کچھوا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے کچھووں کی نسل ہے۔ اس کچھوے کا وزن 900 کلو گرام ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 6.5 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ یہ کچھوا اپنی زندگی میں بہت لمبا سفر طے کرتا ہے۔ یہ سالانہ 16,000 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ دوستو، کچھووں کی حیرت انگیز اور پر اسرار نسلوں میں 8ویں اور آخری نسل کا کچھوا پگ نوز ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ اس کچھوے کی ناک سور کی ناک سے مشابہ ہوتی ہے، جسے یہ پانی کے اندر سانس لینے اور خوراک ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ کچھوا آسٹریلیا کے تازہ پانیوں کے دریاؤں اور ندیوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کچھوے کے گوشت اور انڈوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے یہ نسل بھی معدومی کے خطرے کا شکار ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔
شکریہ.